السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مکمل درود پاک ہے، اور جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حسنین کریمین جلیلین نیرین قمرین منیرین رضی اللہ عنہما کے نانا جان پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے سے کربلا تک یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی محرم سے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت باسعادت مدینہ پاک میں ہوئی، زندگی مبارک مدینہ پاک میں گزری، بچپن مدینہ میں گزرا، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اب ناخلف بیٹا یزید، جس کو کہتے ہی وہ کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ پلیت منہ سے نکلتا ہے، وہ تخت نشین ہوا، تو اس نے مختلف شہروں میں خط بھیجے، قاصد بھیجے کہ لوگ میری بیعت کریں۔ مدینے کے گورنر ولید کے پاس بھی یہ پیغام یزید کی طرف سے پہنچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے لیے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور آپ پھر مدینے سے مکے اور مکے سے پھر کوفے کی طرف چلے۔ کوفے کی طرف سفر کرنے سے قبل آپ نے یہ کوفیوں کی طرف سے جو خطوط آئے کہ آپ آئیں، یزید کے ظلم سے ہمیں بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ امام برحق ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوفے کی طرف بھیجا، جو کہ ہم شکل مصطفیٰ تھے، جو کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ اپنے 2 بچوں سمیت وہاں پہنچتے ہیں، لوگ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، 12,000 کوفی بیعت کرتے ہیں امام حسین کی آپ کے ہاتھ پر، آپ وکیل امام حسین بن کر ان کی بیعت لیتے ہیں۔ اب خط لکھتے ہیں امام حسین کو کہ حالات اچھے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، لوگ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ساتھ دیں گے۔ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں کوفی امام مسلم بن عقیل کو شہید کرتے ہیں، کیونکہ ابن زیاد یہ یزید کی طرف سے گورنر مقرر ہوا کوفے کا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، انہیں معزول کر کے یزید نے اس خبیث شخص کو گورنر بنایا کوفے کا۔ اس نے آتے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے دور کیا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کا خط پا کر کوفے کی طرف چل دیے۔ صحابہ نے اور دیگر اہل محبت نے بہت اصرار کیا، بہت درخواستیں کی کہ حضور آپ نہ جائیں، آپ کے والد کے ساتھ کوفے میں کیا ہوا، آپ کے بڑے بھائی جان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، جو آپ کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب جو اللہ کا حکم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 82 افراد کو لے کر، جس میں پردہ دار خواتین بھی ہیں، پردہ نشین عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور اہل محبت بھی ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوفے کے قریب پہنچ کر راستے میں آپ کو خبر ملتی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، آپ کے فلاں قاصد کو شہید کر دیا گیا۔
اور سبحان اللہ میرے امام مدینے سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، راستے میں غم کی خبریں ملتی ہیں، آپ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے آپ کا سفر طے ہو رہا ہے۔ حر نامی شخص نے 1000 افراد کے ساتھ آپ کا راستہ روکا، آپ کو مجبور کیا ہٹنے پر کوفے کے راستے سے، اور کربلا کے میدان کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ بعد میں حر نے معذرت بھی کی اور حسینی لشکر میں شامل بھی ہوئے اور جام شہادت بھی نوش کیا۔ جب 9 محرم الحرام کا دن آیا تو آپ نے یہ چاہا کہ مجھے ایک رات اور ملے تاکہ میں تلاوت کروں اور اللہ سے استغفار کروں اور نمازیں پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ جب 10 محرم کا دن آئے تو امام پاک امام حسین شہزادہ کونین جگر گوشہ بطول مولا علی مشکل کشا کے دل مند میرے نبی کے نواسے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خون ناحق حرام ہے، اللہ پاک کے غضب کو لازم کرنے والا ہے، میں خبردار کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تمہیں اپنے شہر میں میرا آنا قبول نہیں، مجھے واپس جانے دو۔ تم میں کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ قیامت کے دن میرے خون کا کیا جواب دو گے؟ انجام سوچو، انجام پر نظر ڈالو، یہ سمجھو میں کون ہوں، بارگاہ رسالت میں کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہے، میرے والدہ کون ہے؟ میں ان بطول زہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کا نور ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے آواز دی جائے گی، اے میدان محشر والو سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوریں اپنے ساتھ لیے گزرنے والی ہیں۔ سنو میں وہ ہوں جن کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہے، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی اس سے تم بے خبر نہیں۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ ان بے رحموں پر اثر نہیں ہوا، وہ ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگے ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، ابھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ میدان جنگ میں کسی کو بھیجیے، گفتگو ختم کیجیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کو ختم کرنے کی صورتوں میں سے کوئی صورت باقی نہ رہے، یعنی میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں اور تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے تلوار اٹھانا پڑے گی۔ مدعا یہ تھا دکھا دیں کہ خلافت کیا ہے، شان تبلیغ ہے کیا، فرض قیادت کیا ہے، حریت کیا ہے، وفا کیا ہے، اخوت کیا ہے، آزمائش ہے، اصولوں کی شہادت کیا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی، ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، اس کا نام تھا مالک بن عروہ۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں آگ کے، اس طرح خیمے والوں کی حفاظت کا سامان کیا گیا تھا۔ اس گستاخ بدبخت نے بکواس کی، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ توبہ استغفر اللہ۔ امام علی مقام نے کہا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے ایک جانثار مسلم بن اوسجا رضی اللہ عنہ نے امام پاک سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے اس منہ پھٹ کے منہ پر میں تیر مار دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کی، اے رب قہار اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ نواز رسول کی دعا ہے، فوراً قبول ہوئی۔
اس کا گھوڑا وہ جو گستاخ تھا یزیدی تھا زمین کے سوراخ میں پڑا, گھوڑے سے جھٹکا لگا, یہ گرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھا, گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑ رہا تھا اور گھوڑے نے اس کو گھسیٹتے ہوئے آگ کی خندق میں ڈال دیا. اللہ اکبر. یہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا, اللہ پاک کی حمد کی, عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بھائی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اہل بیت سے گستاخیاں کرتے ہو, بے باکیاں کرتے ہو, تم پر لعنت ہو اللہ کی, اے اہل بیت کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو. ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام حسین کی طرف بڑھانا شروع کیا. حر کے اندر اضطراب پیدا ہوا, کہا تجھے اللہ کی مار پڑے تو ان سے لڑے گا؟ کہنے لگا لڑوں گا, ایسی لڑائی لڑوں گا کہ سر کٹیں گے ہاتھ گریں گے. کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تجھے منظور نہیں؟ یعنی امام حسین نے ابن سعد سے کہا تھا کہ میں کہیں اسلامی سلطنت میں چلا جاتا ہوں, مجھے یزید کی طرف لے جاؤ, اس طرح کی شرائط پیش کی, وہ تجھے اختیار, کہا میرا اختیار نہیں. حر مجبورانہ لشکر امام حسین کی طرف بڑھا مگر بدن کانپ رہا تھا. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ تمہاری یہ کیفیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, تم تو بہت بڑے بہادر ہو. حر کہنے لگا میں سوچتا ہوں ایک طرف جنت کے پھول ہیں, دوسری طرف جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے ہیں. کہنے لگا میں پرزے کر کے جلا دیا جاؤں جنت نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو دوڑا کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ نعرہ حر کا تھا جس دم یزیدی فوج سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس دم یزیدی فوج سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے. اور امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے, میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا, جس نے آپ کو قید میں لیا. خدا کی قسم میرے گمان میں نہیں تھا کہ یہ بدبخت لوگ آپ کا ارشاد قبول نہیں کریں گے, نوبت یہاں تک پہنچے گی. میں اپنے جی میں کہتا ہوں چند باتیں یہ مان جائیں گے. آپ کے ارشادات میں سے انہوں نے کچھ نہیں مانا. خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں مانیں گے, تو میں اتنا بھی نہ کرتا. اللہ اکبر. میں معافی مانگتا ہوں, معافی طلب کرتا ہوں, اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. کیا میری توبہ آپ کے نزدیک مقبول ہوگی؟ امام پاک نے فرمایا اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ پاک گناہ بخش دینے والا ہے. حضرت حر رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سنی, قوم کی طرف پلٹے, فرمانے لگے کیا وہ باتیں جو امام نے پیش کی منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا ان کا ماننا میرے اختیار میں نہیں ہے.
فرمائے کوفیوں تمہاری مائیں بے اولاد ہو جائیں، تمہاری ماں کو تمہارا رونا نصیب ہو، کیا تم نے امام کو دشمنوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے؟ اب تم ان کے قتل کے لیے راضی ہو، تیار ہو؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شہر میں چلے جائیں جہاں ان کی اولاد بال بچے امان پائیں، تم نے انہیں مجبوراً قیدی بنا دیا۔ فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں، گاؤں کے جانور پی رہے ہیں، حسین اور ان کے بچوں پر بند کیا ہے، پیاس کی تکلیف میں یہ مبتلا ہیں۔ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے برا سلوک کیا ہوا ہے، توبہ نہ کرو، حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ پاک تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ جب حضرت حر رضی اللہ عنہ نے ان خبیثوں کے سامنے، ان یزیدیوں کے سامنے، گستاخوں کے سامنے یہ باتیں کی تو انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، تو حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بدبختوں کے یزیدیوں کے لشکر کی طرف سے ابن زیاد کا غلام یسار اور سالم میدان میں آئے، مقابلے کے لیے بہادر طلب کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی رضی اللہ عنہ سامنے آئے، سالم بولے ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن قین یا حبیب یا بریر بن حزیر کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رحمت اللہ علیہ نے یسار سے کہا بدکار، تو مجھ سے لڑے گا؟ تو مجھ سے نہیں لڑے گا؟ اتنا بڑا ہو گیا تو بڑوں سے مقابلہ کرے گا؟ یہ فرما کر اسے قتل کر دیا۔ سالم نے آپ پر وار کیا، بائیں ہاتھ سے ہاتھ روکا، انگلیاں اڑ گئیں، دانے ہاتھ سے وار کیا تو اس کو بھی قتل کیا۔ ابن سعد کی طرف سے عمر بن حجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیزے سامنے کیے، گھوڑے نیزوں کی نوکوں سے آگے نہ بڑھ سکے، پیچھے پلٹے، اپنی جگہ سے انہوں نے تیر چلانا شروع کیے، کتنے زخمی ہوئے، اللہ اکبر۔ ایک بدبخت ابن حوزہ نے پوچھا کیا تم میں حسین ہیں رضی اللہ عنہ؟ کسی نے جواب نہ دیا، 3 بار پوچھا، لوگوں نے کہا تیرا کیا کام ہے؟ کہا ہے حسین تمہیں آگ کی بشارت ہو، استغفر اللہ۔ امام حسین نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس کا نام پوچھا، کہا ابن حوزہ، فرمایا یا اللہ اسے آگ میں داخل کر۔ یہ سن کر وہ مردود سخت غصے میں آ گیا، امام علی مقام کی طرف گھوڑا بڑھایا، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، گھوڑا بھڑکا، بدکا، یہ پھسلا، پاؤں رکاب میں الجھی، گھوڑا اس کو لے کے جا رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، اس مردود کی ران پنڈلی ٹوٹی، سر پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش ہو گیا اور اسی حالت میں یہ مر گیا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص مسروق بن وائل حضرمی، وہ اس تمنا میں آئے کہ امام حسین کو شہید کر کے ان کا سر لے۔ جب ابن حوزہ کا یہ حال دیکھا تو کہا خدا کی قسم میں تو اہل بیت سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ یزید بن معقل حضرت بریر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اچھا کیا، کہا تم نے جھوٹ کہا، ابھی یہ مباہلہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو حضرت بریر نے وار کیا جو اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹتی ہوئی اس کو پار کر گئی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی جانب سے عمر بن قرظہ انصاری رضی اللہ عنہ نکلے، سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے، بریر بھی شہید ہوئے۔ حضرت حر نے شدید لڑائی کی، عمر بن حجاج چلایا، کہنے لگا تم جانتے ہو کن سے لڑ رہے ہو؟ یہ وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ایک ایک کر کے ان سے میدان میں مقابلہ نہ کرو، یہ بہت کم ہے، تم بہت زیادہ، اگر تم پتھر بھی مارو گے تو یہ قتل ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے رائے پسند کی کہ الگ الگ مقابلہ نہ کریں، ایک ایک دو دو نہ کریں، بلکہ مل کر اٹیک کریں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، امام علی مقام نے ان کے پاس آ کر
قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ دیکھیں امام حسین قرآن پاک کی تلاوتیں کر، اور یہاں کیا منشا ہے تلاوت اس آیت کے پڑھنے کا کہ کوئی شہید ہو گیا اور ہم بھی شہید ہونے والے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، ابو ثمامہ ساعدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین سے عرض کی، میری جان آپ پر قربان، دشمن پاس آ گئے، خدا کی قسم میں جب تک اپنی جان حضور پر نثار نہ کر لوں حضور شہید نہ ہوں گے، آرزو یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ حسینی لشکر والوں کو نماز کا احساس ہے، نماز کا پاس ہے۔ امام نے فرمایا اول وقت ہے، ان سے کہو اس قدر مہلت دیں ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ ابن نمیر ایک مردود شخص یزیدی نے کہا نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو تیری قبول ہوگی؟ اس پر ان پر وار کیا، وار روک کر تلوار ماری، گھوڑے پر پڑی تلوار، گھوڑا گرا تو وہ مردود بھی زمین پر آیا، شدید لڑائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کا امام حسین کو سخت صدمہ ہوا۔ ابر رحمت ان کی مرکت پر گوہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ اب حضرت حر اور زہیر بن قین رضی اللہ عنہما نے بڑی بہادری و شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن کب تک لڑتے؟ تو بہت بڑی تعداد نے حضرت حر اور زہیر رضی اللہ عنہما پر سخت حملے کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ وہی حر ہے کہ شاہ کو کربلا میں گھیر لاتا ہے، وہی اب عشق میں شاہ کے گلا اپنا کٹاتا ہے۔ اللہ کی شان۔ دشمنوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا اور یہ دشمن امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے تیر چلانا شروع کیے۔ حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، سارے تین سینے پر کھائے اور امام حسین کے قدموں پر فدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نافع بن ہلال رضی اللہ عنہ، انہوں نے تیروں کے ذریعے 12 یزیدیوں کو قتل کیا، بہت ساروں کو زخمی کیا۔ دشمن نے ہجوم کیا اور پھر شمر بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ اس کے ہر قطرے سے پیدا ہو گئی دنیا نو، کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارہ ہے۔ حضرت عبداللہ و عبد الرحمن اجازت لے کر بڑے لڑائی میں مشہور ہوئے، شہید ہوئے، دیگر بھی شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کے رفاقہ میں سے کوئی تیر چلاتا ہے دشمنوں کی طرف، تو امام حسین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کا تیر خطا نہ ہو، اسے جنت عطا فرما۔ انہوں نے خوب تیر چلائے اور 5 کے علاوہ کوئی تیر خطا نہ ہوا اور بہت سارے یزیدیوں کو ہلاک کیا، اور حسینی کارواں میں سے بہت سارے شہید ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حملہ فرما کر چھڑا کر لاتے ہیں بعض کو، زخموں میں چور تھے، اسی حال میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہوئے۔ پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ دیکھیں جانے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قدموں پر قربان کرتے ہیں مگر گھر کی طرف نہیں لوٹتے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، یعنی سارے رفقا شہید ہو رہے ہیں اور اب
امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد، نوجوانان اہل بیت کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دیم وفا کے پھول۔ حوریں جنا سے آئیں، ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ امام پاک کے رشتہ داروں اور اقربا میں سے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کی چچا جان مجھے اجازت دیجیے اللہ کی راہ میں سر کٹاؤں اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رونے لگے، مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا بیٹا تمہارے باپ اور بھائیوں کی جدائی کا داغ میرے دل سے مٹا نہیں، میں کس طرح تمہیں اجازت دوں؟ تم ایسا کرو اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عرض کی چچا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ یہ جذبہ دیکھ کر امام حسین کی مبارک آنکھوں سے پھر آنسو بہتے ہیں اور امام پاک انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آیا، مقابلے کے لیے پکارا۔ ابن سعد نے کہا کون ہے جو اس جوان کا مقابلہ کرے؟ پھر اس نے قدامہ بن اسد فزاری کی طرف دیکھا کہ تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تجھے جنگ میں بڑا ماہر اور بہادر سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تک مقابلہ ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کو چیر کر رکھ دیا، گھوڑے سے نیچے پھینک دیا اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، کیونکہ آپ کا گھوڑا بھی بھوکا پیاسا تھا، کمزور پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قدامہ کے بیٹے سلامہ بن قدامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت بہادری دیکھی تو ابن سعد سے کہا ایسا دلیر بہادر جوان کوئی نہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اکیلا اس کے سامنے جائے۔ آپ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے رہے، لشکر اشکیا کو زیر و زبر کرتے رہے، بوسوں کو مارا، زخمی کیا، آخر کار آپ کو گھیرے میں لیا گیا، پیچھے سے تلوار چلائی گئی، گھوڑے کے پاؤں کاٹے گئے، آپ پیدل مقابلہ کرتے رہے، آخر کار نیزہ مارا گیا، تیر چلائے گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حوریں چلی آتی ہیں جنت سے۔ حضرت جعفر بن عقیل نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں لتھڑے ہوئے دیکھا، اشک بار آنکھوں سے آگے بڑھے، امام پاک کو سلام کیا، اجازت طلب کی، امام پاک نے سینے سے لگایا، اجازت دی۔ حضرت جعفر بن عقیل رحمت اللہ علیہ رجز پڑھتے ہوئے، نہیں بہادری کے اشعار جو اس وقت جنگ میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، بہت بہادری دکھائی، بہت سارے یزیدیوں کو پار کیا، آخر دشمنوں نے تیروں کی برسات کی اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ہوائیں گلشن فردوس سے بس بس کراتی ہیں، نرال عطر میں ڈوبی ہوئی ہے روح نکہت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے جب بھائی کو زخمی دیکھا، بیتاب ہوئے، شیر کی طرح میدان میں کود پڑے، بہادری کے جوہر دکھائے اور آخر کار یہ بھی شہید ہوئے۔ سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے، بہار خوش نمائی پر ہے صدقے روح جنت کی۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے ایک اور بیٹے آگے بڑھے، اجازت چاہی، آخر کار اجازت دی گئی، یہ بھی آگے بڑھے اور بہادری کے ساتھ جنگ کی اور آخر کار یہ بھی شہید ہوئے۔ جدا ہوتی ہیں جانیں جسم سے، جانا سے ملتے ہیں،
ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نوجوانان اہل بیت کی مزید شہادتوں کا بیان انشاءاللہ الکریم کل کے پروگرام میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمان داروں کو سلام۔